وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب پلاننگ ڈویژن سے عائشہ خان صاحبہ کا ایک میسج ملا کہ 29 نومبر کو پاکستان کے ممتاز صحافی ضیاء الدین صاحب کی پہلی برسی ہے جس میں ان کی خدمات پر گفتگو ہوگی۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ کل کی ہی بات ہے جب ضیاء الدین صاحب کا جنازہ پڑھنے گئے تھے۔ ارشد شریف نے مجھے گھر سے پک کیا تھا اور ہم دونوں میڈیا ٹاؤن پہنچے اور سارا راستہ ہم ضیاء الدین کی باتیں کرتے رہے تھے کیونکہ ہم دونوں نے جرنلزم ان سے سیکھا تھا۔ ضیاء الدین صاحب ہم دونوں پر سختی بھی بہت کرتے تھے۔ ضیاء الدین صاحب کا ہم دونوں پر اتنا روب و دبدبا تھا کہ اب بھی وہ ہمارے سامنے آ جاتے تو ارشد شریف اور مجھ سے بات نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے ایسے ٹی وی شو میں جانا پڑا جہاں ضیاء الدین صاحب بھی موجود تھے۔ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ مجھ سے بات نہ ہو سکی کہ اپنے استاد محترم کے سامنے بیٹھ کر کیا رائے دوں۔ اس کے بعد کبھی جرت نہ ہوئی کہ ان کے ساتھ کسی شو میں بیٹھ سکوں۔ ہمارے دوست وسیم حقی کے گھر ضیاء الدین صاحب اکثر آتے تھے اور میں وہاں بیٹھا ہوتا تو مجھے چپ لگ جاتی اور پھر سب ان کو ہی سنتے تھے۔ مجھے اندازہ نہ تھا ایک سال میں اتنا کچھ بدل جائے گا۔ جس ارشد شریف کے ساتھ ضیاء صاحب کے جنازے میں شریک تھا آج وہی ارشد قتل ہو کر منو مٹی تلے جا سویا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ارشد شریف کی والدہ محترمہ بیگم صاحبہ اور عدیل راجہ جیسے دوست مہم چلائے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ اس قتل پر نوٹس لے اور انکوائری کے رائے تاکہ ان کے قاتلوں کا چہرہ بے نقاب کیا جا سکے۔ ایک اتنا بڑا صحافی بے رحمانہ طور پر قتل ہوا جس پر ہم سب ابھی تک صدمے میں ہیں لیکن کوئی اعلیٰ عدالتی کمیشن کچھ نہیں۔ میں اکثر سیمینارز میں جانے سے گریز کرتا ہوں۔ اب کسی سے بحث و مباحثہ کرنے کا شوق نہیں رہا۔ ہر شخص اپنی سوچ کے نظریات اور رائے کا غلام ہوتا ہے جیسے میں ہوں۔ ہم لاکھ بحث کر لیں آخر پر ہم اپنے نظریات پر مزید پکے ہو کر اٹھتے ہیں۔ ضیاء الدین صاحب ان صحافیوں میں سے تھے جنہوں نے ان نوجوان صحافیوں کی ایک بڑی کھیپ تیار کی جو آج خود بڑے صحافی ہیں۔ ارشد شریف ان میں نمایاں تھے۔ شہباز رانا اور زاہد گشکوری وہ نام ہیں جو آج پرنٹ کے بعد ٹی وی جرنلزم پر بھی نام کما رہے ہیں۔ فنکشن میں بڑی تعداد میں صحافی موجود تھے جنہوں نے احسن اقبال کے اس قدم کی تعریف کی کہ ضیاء الدین جیسے صحافی پر حکومت کی طرف سے ایسی تقریب منعقد کی جا رہی تھی۔ فنکشن میں ضیاء الدین صاحب کی بیگم صاحبہ کے علاوہ ان کے چھوٹے بیٹے اکبر محمود بھی لندن سے شریک ہونے آئے ہوئے تھے۔ حامد میر، مطیع اللہ جان، پروفیسر طاہر ملک، امتیاز گل، فرحان بخاری، منزہ جہانگیر، مبارک زیب خان، اعظم خان، مہتاب حیدر بھی وہاں موجود تھے۔ میں جب ضیاء الدین کے بیٹے اکبر سے ملا تو وہ بڑے احترام اور پیار سے ملا۔ پچھلے سال ضیاء صاحب پر لکھے گئے میرے کالموں کی سیریز کا ذکر کرتا رہا۔ میں نے کہا ضیاء صاحب کے میرے جیسے صحافیوں پر بڑے احسانات تھے۔ اس پر اکبر کہنے لگا آپ لوگوں نے بھی تو ان کا بڑا ساتھ نبھایا اور انہیں یاد رکھا۔ جب ضیاء الدین ڈان اسلام آباد کے بیورو چیف تھے تو اکبر محمود کبھی کبھار وہاں آتا تھا، ایک خوبصورت مسکراہٹ اور معصوم چہرے کا مالک۔ مجھے یاد آیا جب وسیم حقی صاحب نے ضیاء الدین صاحب کے ہسپتال میں داخل ہونے کا میسج کیا تھا تو دل بیٹھ سا گیا تھا۔ میں نے فوراً گاؤں فون کر کے ان کے لیے بکرے کا صدقہ دلوایا تاکہ وہ جلدی صحت یاب ہو جائیں اور 2 دن بعد ان کو وینٹی لیٹر سے ہٹا دیا گیا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا اگر کوئی ایسا بندہ کسی جانور کا صدقہ دیتا ہے جس کا مریض سے خونی رشتہ نہ ہو تو خدا ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ میں ایسا صدقہ 3-4 مواقع پر کچھ قریبی دوستوں کے لیے کر چکا ہوں جن کی صحت بہت خراب تھی اور ہر بار صدقے کے بعد خدا نے انہیں صحت عطا کی۔ میں وہاں ضیاء الدین صاحب کو اپنا احترام پیش کرنے گیا تھا۔ میرا وہاں بولنے کا نہیں سننے کا موڈ تھا۔ حامد میر، مطیع اللہ جان، امتیاز گل، مبارک زیب اور دیگر نے ضیاء الدین صاحب سے جڑی یادوں کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ مجھے بھی اچانک کہا گیا کہ ضیاء الدین صاحب پر بات کروں۔ سمجھ نہ آئی کہ کہاں سے شروع کروں۔ جولائی 1998 کی وہ صبح یاد آئی جب میں پوری رات ملتان سے سفر کر کے اسلام آباد پہنچا تھا اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا 0 پوائنٹ پر ڈان کا دفتر کہاں جہاں میں نے ضیاء الدین صاحب سے ملنا تھا۔ احمد علی خان صاحب نے میرا ملتان سے تبادلہ اسلام آباد کر دیا تھا۔ اگلے برسوں میں مجھے ضیاء صاحب کے ساتھ کام کرنا تھا جن کا جرنلزم میں بڑا نام تھا۔ میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا میں ڈان اسلام آباد کے بیورو آفس میں رپورٹنگ کروں گا اور وہاں احتشام الحق، فراز ہاشمی، رفاقت علی، انصار عباسی، اکرام ہوتی، محمد سن، محمد الیاس، احمد حسن الوی جیسے بڑے صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کروں گا۔ ضیاء الدین صاحب نے سخت رویہ روا رکھا تاکہ میں غلطیاں نہ کروں۔ اکثر وہ میری میز پر آ کر مجھ سے پوچھتے کیا خبر ہے،
फिर वो इंट्रो पढ़ते और मुझे हटाकर खबर पढ़ने के बाद खुद इसका इंट्रो तब्दील करते। हमेशा समझाया कि खबर को सीधा रखना है, इसमें कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। उनको जब गुस्सा आता था तो बहुत ज्यादा आता था। मेरा ख्याल था कि वो मुझसे नाखुश थे, लिहाजा अगर मैं डॉन छोड़ गया तो वो शायद सुकून का सांस लेंगे। इसलिए जब शाहीन सहबाई डॉन छोड़कर दी न्यूज के एडिटर बने तो वो अंसार अब्बासी इकराम होती और मुझे डबल ट्रिपल पैकेज पर दी न्यूज ले गए। इस्लामाबाद मीडिया में इतनी तनख्वाह आज तक किसी रिपोर्टर को ऑफर नहीं की गई थी जो हम तीनों को ऑफर की गई। मार्च 2001 में हमारी तनख्वाह 40,000 मुकर्रर हुई। आज इस तनख्वाह का सुनकर हंसी आती है और 20 साल कबल इस्लामाबाद में लोग समझते थे कि इतनी बड़ी तनख्वाह कभी किसी रिपोर्टर को नहीं मिली। मेरी अरशद शरीफ से पहली मुलाकात यही हुई थी कि हम डॉन छोड़कर जा रहे थे और जिया उल दीन हम तीनों की कमी पूरी करने के लिए दी न्यूज से खलीक कयानी, अरशद शरीफ और मुबारक ज़ेब और कुछ और रिपोर्टर्स लाए थे। अरशद शरीफ अक्सर मुझे कहा करता था, अगर तुम लोग डॉन न छोड़ते तो हमें डॉन में मौका न मिलता। मैं दी न्यूज में सिटी रिपोर्टिंग करता था। जब जिया उल दीन साहिब को पता चला तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, रऊफ तुम न जाओ, तुम मेरी टीम में ही काम करो। मैं डॉन से कहकर तुम्हें ग्रेड ले देता हूँ, तुम्हें मुस्तकिल कर देते हैं। मैं जिया उल दीन साहिब को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं जिया उल दीन जैसे बड़े सहाफ़ी को कैसे इनकार करूं। वो मेरे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे डॉन में जगह दी थी और मुझे रिपोर्टिंग में मदद की थी। जिया उल दीन साहिब मुझे देख रहे थे और मुझे वो दिन याद आया जब उन्होंने मुझे और न्यूज एडिटर नासिर मुल्क को अपने कमरे में बुलाया। वो सख्त परेशान थे और मुझे नासिर मुल्क की मौजूदगी में कहा था, रऊफ तुम इस्लामाबाद से भाग जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे पता था वो किस खतरे और परवेज मुशर्रफ के किस ताकतवर वजीर की बात कर रहे थे। मैंने कहा, जिया साहिब मैं कहीं नहीं भागूंगा, नासिर मुल्क अभी जिंदा व हयात हैं ने भी मेरा साथ दिया। जिया उल दीन पर होने वाली तकरीरों में गुमस बियाद था कि जब मैंने इस्लामाबाद छोड़कर भागने से इनकार किया था तो उन्होंने कैसे मुझे बचाया था।